حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کے گورنروں کا کیا حوال تھا۔ ایک دفعہ ایک علاقے کے غریبوں کی لسٹ بنائی گئی جن کا گزر بسر نہیں ہوتا، تو جو سب سے زیادہ غریب ہے جن کو زکوٰۃ یا بیت المال سے دیا جائے، ان میں سے ایک گورنر کا نام بھی تھا۔ ہمارے ہاں تو دیکھ لیں کوئی چھوٹے سے عہدے پہ جا جائے تو وہ سب سے امیر ترین ہو جاتا ہے، تو اس گورنر بھی جو تھا وہ کیا تھا کہ وہ غریبوں کی لسٹ میں آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عادت تھی کہ وہ ہفتے میں ایک بار ٹائم ان کا تھا کہ وہ ایسے کسی نہ کسی علاقے میں چلے جاتے تھے ملک میں، وہاں جس گورنر کو سونپا ہوتا تھا وہاں لوگوں کو اکٹھا کر کے پوچھتے تھے کہ وہ اس گورنر سے مطمئن ہیں یا کوئی شکایات ہیں تو بتائیں۔ ایک دفعہ ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں اور اس گورنر کے بارے میں جو نماز کے بعد سب کو اکٹھا کیا اور پوچھا، تو لوگوں نے کہا کہ ہمیں اس گورنر سے 4 شکایات ہیں۔ گورنر کو سامنے کھڑا کیا گیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ کو کون سی 4 شکایات ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں جو سب سے پہلی شکایات ہے، پہلے یہ جو گورنر تھا یہ نماز فجر کے بعد ہی ہمارے مسائل سننا اور ہماری باتیں ہمارے پاس بیٹھ جاتا تھا۔ اب یہ ہے کہ یہ نماز فجر کے بعد یہاں سے چلا جاتا ہے اور پھر بعد میں اشراق چاشت کے بعد جو ہے وہ واپس آتا ہے، تو یہ درمیان والا ٹائم اس نے ہمیں دینا چھوڑ دیا۔ دوسری ہمیں اس سے شکایت یہ ہے کہ یہ ہفتے میں ایک دن بالکل ملتا ہی نہیں ہے، ہمیں بالکل وہ ہم سے جو ہے وہ ملتا نہیں۔ تیسری شکایت یہ ہے کہ اب یہ رات کو ہمیں نہیں ملتا، صرف دن کے وقت ہمیں اویلیبل ہوتا ہے۔ اور چوتھی شکایات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بعض دفعہ روتے روتے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ آپ نے ان کی شکایات سنی، آپ ان کے جواب میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ تو انہوں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں جو ہے وہ ویسے تو کبھی کچھ جواب نہ دیتا، کیونکہ انہوں نے سب کے سامنے مجھ پہ یہ الزامات اور یہ باتیں لگائی گئی ہیں، لہٰذا آپ آگے خلیفہ ہیں، مجھے آپ کے سامنے جواب دے ہے، اس لیے میں جواب دوں گا کہ پہلی بات یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد میری بیوی جنہوں نے میرے ساتھ اتنے سال گزارے، ساری زندگی انہوں نے میری خدمت کی، وہ بیمار ہے اور چارپائی پہ ہے۔ اب یہ ہے کہ میں صبح نماز فجر پڑھ کے اپنی بیوی کے پاس جاتا ہوں، اسے وضو کروانا یا اسے جو ہے اس کا ایون پیشاب وغیرہ تک جو ہے وہ میں ڈالتا ہوں، اس کی صفائی وغیرہ کرتا ہوں، اسے کھانا کھلانا، ناشتہ وغیرہ کروا کے جو ہے میں پھر تب آ کے اشراق چاشت در پڑھ کے لوگوں کی باتیں سنتا ہوں۔ تو اس کا بھی مجھ پہ حق ہے، جس نے ساری زندگی میری خدمت کی، میرے ساتھ گزارے، آج وہ اس مصیبت میں یا اس عمر میں پہنچ چکی ہے، تو میں حق ہے کہ میں اس کا جو ہے وہ خیال رکھوں۔ باقی یہی بات کہ میں دن کے وقت رات کے وقت کیوں نہیں ہوتا، تو دیکھیں میں اب عمر کے اس حوالے پہ اس ایج پہ پہنچ چکا ہوں کہ جہاں پہ جیسے کہتے ہیں کہ فصل پک چکی ہے، میری داڑھی جو ہے وہ سفید ہو چکی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ اب آخری وقت نزدیک ہے، تو میں سارا دن ان کے مسائل وغیرہ سنتا ہوں، لیکن رات میں نے صرف اللہ کی عبادت کے لیے اب چھوڑ دی ہے کہ میں آخرت کے لیے بھی تو کچھ لے کے جاؤں۔ اللہ کی عبادت سارا دن مسائل یا ادھر نماز وغیرہ پڑھی، لیکن پھر میں اللہ کی عبادت میں جو ہے وہ رات گزارتا ہوں، اس لیے پھر اب میں جو ہے وہ رات کو نہیں ملتا۔ اور تیسری بات جو پوچھ رہے ہیں کہ ہفتے میں ایک دن میں بالکل نہیں ملتا، تو مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس ایک ہی جوڑا ہے کپڑوں کا، سردی کے دن ہے، اب انہیں ہفتے بعد میں ایک دفعہ دھوتا ہوں، اس کو دھوتے وقت میں اپنے بیوی کے کپڑے پہن کے گھر میں بیٹھ جاتا ہوں۔ اب بیوی کے کپڑے پہن کے میں باہر نہیں نکل سکتا، شام تک انتظار کرتا ہوں جب وہ خشک ہوتے ہیں تو وہ پہن کے اس کے بعد میں نکلتا ہوں یا پھر اگلے دن نکلتا ہوں۔ تو یہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ میں نہیں نکلتا، اور آخری کے روتے روتے بے ہوش کیوں ہو جاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ساری زندگی جو ہے وہ میں نے 40 سال کی ایج میں اسلام قبول کیا، 40 سال تک تو میں کفر پہ رہا اور گناہ کیے، تو میں ان گناہوں کی کو سوچ کے اس روتے ہوئے اللہ سے معافی مانگتے ہوئے مجھے ان گناہوں کے خوف سے جو ہے وہ جو میں نے انجانے میں کیے تھے، کیونکہ اس وقت تو وہ مسلمان نہیں تھے، تو ان گناہوں کی وجہ سے میں جو ہے وہ بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کے لیے ہاتھ فرمایا مفہوم ہے کہ یا اللہ عمر کو سارے گورنر ایسے دے دے اس طرح کے اور گورنر دے دے۔ تو یہ ان حکمرانوں کا، ان گورنر کا حال تھا کہ وہ کس طرح زندگی گزارتے تھے اور کتنی ایمانداری سے لوگوں کی خدمت کرتے تھے۔ موجودہ گورنروں کو، سنبھالنے والوں کو، لیڈروں کو دیکھ لیں جن کو ہم ووٹ دیتے ہیں، جن کو ہم الیکٹ کر کے آگے لے جاتے ہیں،
اور ان کا حال احوال دے دیں۔ ریاست مدینہ کے لیے ایسے گورنر ہونا، ایسے حکمران ہونا لازمی ہے، اس کے علاوہ ریاست مدینہ جو ہے وہ نہیں بن سکتی۔